آپ کو نون لیگ کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے آپ کو اور آپ کی جماعت کو تحفظات ہیں، کیا آپ بجٹ پاس کروانے میں نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ بجٹ پاس کروانے میں حصہ بنیں گے پلیز؟ دیکھیں آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، آپ نیوز نہیں بنا سک رہے، وہ ہماری صلاح ہو گئی ہے اور ہمارے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ انہوں نے مان لیے۔ آپ کی ووٹ سے شہباز شریف کو اقتدار ملا ہے، کیا آپ مستقبل میں وفاقی کابینہ کا حصہ بنے گے؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا، یہ خواہشات پہ نہیں ہے۔ تو ہماری یہ پہلی جو ترجیح تھی اسپیس ان پنجاب، پارٹی کے جو ورکرز تھے، پارٹی کے جو کارکن اور لیڈرز تھے، وہ ذرا کمفرٹ لیول نہیں تھی، تو اس لیے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ اسپیس کریٹ کی جائے پنجاب میں، تو ماحول اگر بہتر ہوگا تو اس کا پھر آگے بھی بات چلے گی۔ زین صاحب اس وقت پاکستان میں جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ حکومت میں ہے، اس کے باوجود جو پاکستانی عوام ہے وہ پریشان ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں اس پہ کنٹرول پایا جا رہا جبکہ تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں؟ دیکھیں ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اس الائنس کی مدد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ حکومت کامیاب ہو اور عوام کو ریلیف ملے۔ سر عزم استحکام پاکستان آپریشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے خود ہی سوال کیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے، تو اس لیے میرے دور میں بھی آپ نے دیکھا جب ٹیررزم اور ایکسٹریمزم بہت ہائٹ پہ پہنچ گئی تو ہم نے مذاکرات بھی کیے، اور وی were left with no choice except to have a military operation in Swat and Malakand، اور وہ بڑا ہمارا کامیاب ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی بڑی مدد کی، اور میں جب جاتا تھا ان ایریاز میں جہاں وہ تقریباً 2.5 ملین 25 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اس ملٹری آپریشن میں، اور ان کو اپنے گھروں میں 90 دن سے پہلے ان کو گھروں میں پھر محفوظ طریقے سے ان کو وہاں منتقل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ 25 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوں اور پھر ان کو اپنی جگہوں پہ منتقل کر دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سوویت یونین نے انویڈ کیا کابل پہ، تو اس وقت سے لے کر آج تک جو اس وقت افیکٹ ہوئے لوگ آج بھی ہمارے پاکستان میں 30 لاکھ لوگ موجود ہیں، اور ان کو وہاں کیمپوں میں رکھا گیا ہے، تو دنیا ان کو بھول چکی ہے، تاکہ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ماحول بہتر ہو تاکہ باعزت طریقے سے وہ اپنے گھروں میں جا سکیں۔ سر گرانی صاحب ایک سوال ہے کہ جو تحریک استحکام پارٹی ہے اور ایک نئی پارٹی جنم لے رہی ہے، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیں یا عوامی پارٹی ہیں؟ دیکھیں میں کسی پہ کیا الزام لگاؤں، جب بنیں گے تو نظر آئیں گے، ابھی تو کوئی نظر نہیں آئے۔ دوسرا سوال جو نئی جماعتیں بنیں گی تو اب یہ ہماری تو اگر مسلم لیگ ہے تو بہت پرانی پارٹی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلم لیگ کے کئی دھڑے بن گئے تھے، کوئی فنکشنل لیگ بن گیا تھا، کوئی جینا لیگ بن گیا تھا، کوئی نون لیگ بن گیا تھا، اور کوئی ضیاء الحق کی پارٹی بن گئی تھی، حامد ناصر چٹھا صاحب کا ایک گروپ بن گیا تھا، تو وہ ایسے ہی آپ نے دیکھا ایک سینیٹر ہوتے تھے ہمارے ملک قاسم، وہ ان کے نام پہ پارٹی بن گئی تھی، مگر یہ ہے پیپلز پارٹی ایک ہی جماعت ہے جو جب سے بنی ہے اور آج تک وہ صرف عوام کی بات کرتی ہے،
اور ان کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں بڑے میچور ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور ٹائملی ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ گیلانی صاحب جو پاک چائنا کانفرنس ہوئی ہے پچھلے دنوں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ موجود تھے، لیکن آج انہوں نے کچھ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک اجلاس بھی کیا، پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ حالانکہ جو پاک چائنا کانفرنس تھی اس میں سیکورٹی کے جو مسائل تھے وہ زیر بحث آئے تھے، لیکن ایک دوسری طرف آج فضل الرحمان صاحب جو آپریشن شروع ہو رہا ہے اگلے دنوں میں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ ان کی سیاست کے بارے میں دیکھیں، آپ نے پھر بھی نہیں سمجھا، کیونکہ سی پیک کے اوپر اور چائنا کے اوپر پاکستان کی قوم متفق ہے۔ اس میں صرف مولانا فضل الرحمان نہیں آئے، تمام جماعتیں آئی ہیں باشمول پی ٹی آئی کے۔ ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں علی ظفر صاحب سینیٹر، وہ بھی موجود تھے، اور دیگر چھوٹی جماعتیں وہ بھی موجود تھیں، اور تمام پاکستان کی جماعتیں وہاں موجود تھیں ٹو شو سالیڈیرٹی ود چائنا۔ آپ نے میرے بھائی کے سوال کا یہ جواب دیا کہ ہماری صلح ہو چکی ہے، آپ پیچھے رہ گئے، تو سر صلح ہونے کے باوجود جو ہے یہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، آپ ان کو نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور آپ کی روز ہیڈ لائنز لگتی رہی ہیں، کبھی بلاول صاحب ملنے گئے ہیں، کبھی فیڈرل منسٹرز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، کبھی پنجاب کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور ہم نے اپنا موقف رکھا ہے۔ اس موقف میں سے جو وہ اس سٹیج پہ کر سکتے تھے، اگر پہلے ہوتا تو ہم ان کو بہتر مشاورت دیتے، تاکہ ہم کہتے کہ بھئی یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمارے پاس پرپوزلز ہیں، مگر چونکہ انہوں نے اس وقت توجہ نہیں کی، تو اب آخری سٹیج پہ جو بھی ہم کہہ سکتے تھے ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بجٹ ہو جو پیپل فرینڈلی ہو۔ گیلانی صاحب، یہ کے پی کے سے پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے یہ بھی صوبائی جو حکومت ہے وفاقی حکومت کو دھمکیاں دیتی ہے، اور سندھ سے پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت کو دھمکیاں دیتی ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دھمکیاں دینے سے ہی ملک کو ترقی کی اشارہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک پارٹی ہے، ان کا ایک موقف ہے، اور موقف پہ قدغن نہیں لگائی جا سکتی، مگر دھمکی ہم پیپلز پارٹی نہیں دیتی۔ میں نے پہلے کہا ہے وہ میچور جماعت ہے۔ ہاں، البتہ کے پی کی بات کریں تو وہاں کچھ لیڈر ہیں جو دھمکی دیتے ہیں، ان کے اوپر میں اس کے اوپر نو کمنٹس۔ سر، آج جو اس کی تقریبات ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا جو تشریف لائے ہیں۔ دیکھیں، پیر قاسم شاہ صاحب عرف پیر پشوری، ان کا آج عرس ہے، اور میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں، اور میرے امیر حمزہ صاحب سے، کرمانی صاحب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے والد صاحب سے بھی تعلقات تھے، اور ان کے بزرگوں کے ساتھ بھی تعلقات رہے ہیں، تو میں نے اس کے لیے اپنے تمام جو مصروفیت تھی اس کو ختم کر کے میں ادھر آیا۔ سر، مرزا وقت میں پیر حمزہ صاحب نے پارٹی کو نظم میں زندہ رکھا ہے، کیا پارٹی کی حوصلہ افزائی کرے گی؟ یہ حوصلہ افزائی تو ہے جو میں آیا بیٹھا ہوں۔ سر ان کو بھی کوئی آپ عہدہ دیں گے یہاں پہ کسی؟ دیکھیں، اس میں پارٹی خیال رکھے گی ان کا۔